جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم، اور نکاح کرواؤ تم میں سے بیواؤں اور رانڈوں کا، والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے نیکوں کا، ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ انہیں مالدار کر دے گا اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والے، جاننے والے۔ ولیستعفف الذین لا یجدون، اور چاہیے کہ روکے رکھیں، یعنی کنٹرول کیے رکھیں، الذین، وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، جو سامان نکاح نہیں پاتے، یا ضروریات نکاح۔ یہاں لفظ نکاح کے پیچھے کوئی وہ لفظ محذوف ماننا پڑے گا۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو کتابت تلاش کرتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن پر تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بہتری دیکھو، ان کے حق میں بہتر دیکھو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور انہیں تم مال دو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا۔ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور تم اپنی باندیوں کو بدکاری پر مت ابھارو، مت مجبور کرو۔ ان اردنا تحصنا، اگر وہ بچنا چاہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کا، دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرو۔ اس کو دوسرے الفاظ میں مفہومی ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا نفع تلاش کرنے کی غرض سے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ انہیں تو ان کے اس مجبوری کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کے بعد ان کے لیے خوب معافی والے اور رحم والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات مبینات، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف واضح آیات اتار دی، ومثلا، اور مثالیں اتار دیں، من الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو آپ سے پہلے گزر چکے، وموعظۃ للمتقین، اور بطور نصیحت کی اتاری، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور ڈرنے والوں کے لیے۔ ہمارے فہم قرآن سیریز کا الحمدللہ آج چھٹا لیکچر ہے، اور اس کا عنوان ہے نکاح کرنے کرانے کے کچھ اصول اور ضابطے۔ اچھا، یہ نکاح کرنے کرانے کے کچھ اصول و ضابطے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس دوسرے الفاظ میں، بلکہ اس کو یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ نکاح کرنے کرانے کے لیے کچھ ہدایات۔ ایک تو اصول و ضابطے وہ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب جو اس کا حصہ ہوں، تو حصہ نہیں بلکہ پہلے جو نکاح کرنے کرانے کے لیے کچھ ہدایات شریعت نے دی ہیں، تو ان کے حوالے سے آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج بھی سبق کچھ اسی طرح کا ہے کہ اس کے تقریباً سماجی اصول، سماجی نکات ہی اس کی تفسیری نکات بھی بنتے ہیں، تو لہٰذا ہم براہ راست انہی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور آیات کی روشنی میں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آیت نمبر ہمارے پاس 32، 32، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکُم، تم میں سے جو ایامہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اور اس شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کی بیوی فوت ہو گئی ہو۔ تو اسی لیے بیواؤں یا رانڈو، یہ لفظ رانڈو بھی استعمال ہوتا ہے، رنڈو بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔
ان کے ان کا نکاح کرنے کرانے کا حکم دیا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھی جائے، معاشرے میں اس طرح کے لوگ بہت سے ہوتے ہیں۔ کوئی عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، یا کوئی شوہر ہے، اس بیچارے کی بیوی فوت ہو گئی۔ اچھا، اب موت تو اللہ کی طرف سے تھی، وہ تو آ گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسوں سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور ذہن میں یہ تصور رکھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نعوذ باللہ منحوس ہے یا کیا ہے، کہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا شوہر تھا وہ فوت ہو گیا، یا شوہر ہے تو اس کی بیوی فوت ہو گئی، شاید یہ منحوس، اس کو تو ہم اپنی بچی نہیں دیں گے، یا اس کو تو ہم اپنے گھر نہیں لائیں گے وغیرہ۔ ایک یہ تصور معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور ایک اور تصور میں آپ کو بتاتا ہوں، جو تصور نہیں، ہٹ درمی ہے پوری، وہ یہ کہ ایسی عموماً ایسی جو لڑکی ہوتی ہے، تو اس لڑکی بیچاری پر جو پھر ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جو لڑکی کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے اس کو دوسری جگہ شادی کے لیے دیں، اور جو لڑکی کے ساس سسر ہوتے ہیں وہ اپنی کلی اونچی کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو اپنے حساب سے دیں گے۔ ہمارے پڑوس پر، گاؤں میں، بلکہ پڑوس کیا، ہمارے کزنز میں سے ہی ایک لڑکی تھی، اس کا نکاح ہونے سے پہلے اس لڑکی کے ماں باپ اور سسرال والوں کی آپس میں اکثر تو میں ہوتی رہتی تھی، کوئی مسائل بنے رہتے تھے، اور وہ بیچاری پریشان، حالانکہ وہ خود لڑکی اور اس کا جو منگیتر تھا وہ بہت خوش تھے اس رشتے پر۔ جو منگیتر تھا وہ عالم تھا، یہ اسلام آباد جامعہ محمدیہ کا فاضل تھا، اور جو لڑکی تھی وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھی ہوئی تھی، دینی تعلیم بھی اچھی پڑھی ہوئی تھی، اور اسی طرح ساتھ دنیاوی تعلیم بھی۔ لیکن خاندانی وہ آپس میں جو ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ اکثر آپس میں مسائل وغیرہ لگے رہتے تھے۔ پہلے تو اس طرح کرتے 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 اس بیچاری کے نکاح میں بہت تاخیر کی۔ بہرحال 2017 کی بات ہے غالباً، نکاح ہوا تو نکاح کے 1.5 ماہ بعد وہ مولانا صاحب جو تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ اب آپ ذرا لوگوں کی ذہنیت دیکھیے، اس لڑکی کے ماں باپ نے یہ الزام لگا دیا، لڑکے کے ماں باپ نے یہ الزام لگایا، کہتے ہیں کہ یہ ان لڑکی کے ماں باپ والوں نے ہی ایکسیڈنٹ کروایا، یہ پہلے سے راضی نہیں تھے، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، تو انہوں نے موقع پا کر اس کا ایکسیڈنٹ کرایا۔ اور عجیب بات یہ کہ ایکسیڈنٹ بیچارے کا کیسے ہوا تھا، یہ اسلام آباد کے پیچھے ٹول پلازا آتا ہے، سنجانی ٹول پلازا، یہاں سے وہ تھا، اور ساتھ اس کے ایک اور مانسرا کے مولانا صاحب تھے، وہ تھے، تو ایک طالب علم تھا، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے یہ، آ، آگے سے انہوں نے یو ٹرن لینا تھا یا کیا کرنا تھا، پیچھے سے کنٹینر نے مار دیا تھا انہیں، اور یہ دونوں فوت ہو گئے تھے، جو چلا رہا تھا وہ بچ گیا تھا۔ اب ذہنیت دیکھیے کہ انہوں نے کیا الزام لگایا، کہ یہ اس لڑکی والوں نے اس کو کیا کیا ہے، مروا دیا ہے۔ اچھا، پھر بعد میں کیا ہوا، 2017 سے لے کر یہ غالباً 2024 یا 25 تک، غالباً 24 کے آخر آخر تک 8 سال وہ بیچاری لڑکی ایسے ہی بیٹھی رہی۔ وہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے ہمارا قتل کیا، اس کا حساب دیں، ہم تب لڑکی کو دینے دیں گے۔ اور لڑکی بیچاری اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ماں باپ اس بات کے مجبور ہیں کہ کسی سے بات کرتے ہیں رشتے کے لیے، تو ادھر سے یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، جی انہوں نے ہمارا لڑکا بھی قتل کرایا تو آپ کا بھی کرا دیں گے۔ یہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے شریعت، سب سے پہلے تو انسان کو شریعت کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ وہ حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کان وقافا عند القرآن الکریم، کہ جہاں قرآن کی بات آ جاتی تھی بس رک جاتے تھے۔ دوسری چیز ہوتی ہے تہذیب، اگر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلم تہذیب کو بھی دیکھ لیا جائے، کہ
مسلم تہذیب کیا تقاضا رکھتی ہے آپ سے، کم از کم اسی کی رعایت کر لیجیے۔ اور پھر معاشرہ بھی ہوتا ہے، کم از کم معاشرے کو دیکھ لے، اور پھر آخری چیز انسانیت ہوتی ہے اور اخلاقیات ہوتی ہے، ان سب کو کم از کم سامنے رکھ لیا جائے۔ تو اب جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک سٹوری رکھی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو موت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی بھی لڑکی یا لڑکا اس طرح سے فوت ہو جائے شادی شدہ، تو پیچھے جو بچ جائے تو اس بیچارے کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اس کا نکاح دوسری جگہ میں مناسب جہاں پر بھی، حضور علیہ السلام کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تین چیزوں میں تاخیر بالکل نہ کریں۔ ایک، جب فرض نماز اس کا ٹائم ہو جائے تاخیر نہ کریں، پہلے نماز ادا کریں، کیا پتہ پھر کیا مشغولیت آ جائے۔ دوسری چیز، جنازہ جب تیار ہو جائے اس پہ تاخیر نہ کریں، کیا پتہ اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ بن جائے، یہ جنازہ یہیں پڑا رہ جائے، تو اس لیے اس کو فوراً اس کا جنازہ ادا کریں، نماز جنازہ، اور اس کو دفنا دیں۔ اور تیسری چیز، جب کوئی رشتہ آپ کو اپنے گھر میں بچی کے لیے رشتہ ایسا مل جائے جو کف میں برابر ہو، کف میں برابری کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جس گھر میں آپ رشتہ کر رہے ہیں وہ مالی اعتبار سے بھی تقریباً آپ لوگوں کے سٹیٹس کا ہے۔ کف کا انگلش میں معنی ہوتا ہے سٹیٹس، کہ آپ لوگوں کی برابری کا، کہ مالی اعتبار سے بھی تقریباً آپ لوگوں کے برابر ہے، اور دوسرا قومی اعتبار وغیرہ سے بھی تقریباً برابر ہی ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، جب آپ لگتا ہے کہ لڑکا اچھا ہے تو بس ٹھیک ہے، نکاح کرا دیں۔ یہ برابری اس وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بیچاری غریب اور لڑکا بہت امیر ہو، تو کبھی کبھار وہ اللہ معاف کرے اس بیچاری کو گھر میں پھر اپنی نوکرانی کی طرح رکھتا ہے، اور کبھی کبھار لڑکی امیر ہو اور لڑکا غریب ہو، تو پھر تو وہ میڈم صاحبہ جو کرتی ہیں کیا ہی کہا جائے۔ اس لیے اسلام نے یہ کف کا کہا ہے کہ کف دیکھیں، آپ آپس میں برابری دیکھیں، سٹیٹس دیکھیں، خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے تقریباً آپ میں برابری ہے، تو بس ٹھیک ہے، بات ختم۔ تو اس لیے ایسے لوگوں بیچاروں کے ساتھ ان کا ساتھ دینا چاہیے، بیواؤں کا، اور اسی طرح سے جن کی بیویاں فوت ہو گئی ہوں تو معاشرے میں ان کا بھی کوئی حق ہے۔ پھر اگلی بات ہے، والصالحین من عبادکم و امائکم، غلام اور باندیاں۔ یہاں پر صالحین کی جو قید لگی ہے کہ نیک غلام اور باندیاں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل میں یہ اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ غلام اور باندیاں عموماً لوگوں کے وہ ہوتے ہیں جو غیر مسلم وہ ہوتے تھے، تو اس لیے کہا کہ اگر مطلب مسلمان غلام یا باندی آپ کے پاس ہے اور آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کا نکاح کرا دیں۔ اسی کو آپ آج جدید تناظر میں، ہمارا یہ غلام اور باندیوں کا مسئلہ تو تقریباً 100 150 ہمارے مسلم معاشروں میں نہیں پایا جاتا، ایک ہم نے عالمی برادریوں کے ساتھ وہ کمپرومائز کر لیا ہے، اور ان کے جو اقوام متحدہ کا عالمی منشور ہے اس کے ساتھ تھوڑا بہت کمپرومائز کی وجہ سے ہم نے مطلب یہ مسلم معاشروں میں نکاح کیا کہتے ہیں، غلام بنانا اور باندی بنانا، لونڈی بنانا، اس سلسلے کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ باقی اس کو آپ آج کل کے جدید مطلب اس دور میں آپ اس کو اگر فٹ کرنا چاہیں تو خدمتگار اس میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے لفظ خدمتگار استعمال کیا ہے، اس سے مراد یہ گھر میں جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، میں کسی کو بھی بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے میں کسی انسان کو نوکر تصور نہیں کرتا۔ ہر انسان آپس میں آزاد ہے، کوئی کسی کا آقا نہیں ہے۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں میں اس کو خدمتگار کہہ سکتا ہوں، خدمتگار مناسب لفظ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ لفظوں کے انتخاب میں بھی رعایت رکھنی چاہیے، کہ کہتے ہیں انسان اتنا قوی ہے اگر چاہے تو پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے، لیکن کمزور اتنا ہے کہ لفظوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اچھا، مثلا آپ کے ہاں کوئی کام کاج کر رہا ہے، کوئی آپ کا ڈرائیور ہے، یا کوئی آپ کے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، یا برتن وغیرہ دھونے آتی ہے، یا اس طرح کے لوگ ہیں مثلا خدمتگار جو آپ کے ہیں، اور وہ غیر شادی شدہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے تو اس کے نکاح میں، اس کی شادی میں آپ معاونت کر دیں۔
ایک پورا آگے خاندان بسے گا. اچھا یہ بات یاد رکھیے، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ظاہری طور پر کچھ محسوس نہیں ہوتی لیکن وہ بہت کچھ ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کسی کی شادی کرا دیتے ہیں، اس شادی کی وجہ سے معاشرے میں ایک نئے جوڑے کا پیدا ہونا، اس سے آگے اولاد ہونا، اولاد سے خاندان بننا، خاندان سے معاشرہ بننا، اور ان آگے خاندانوں میں مطلب جتنے لوگ پڑھیں گے جو نیکی کا کام کریں گے، اس سب کچھ میں آپ کا حصہ ہے. اس لیے ایسے اگر لوگ آپ کے پاس ہوں، آپ کے ذہن میں ہوں کہیں بھی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے. اچھا، تیسری بات، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، غریبی اور افلاس کی وجہ سے نکاح ترک نہ کیا جائے. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد، یا خود آپ مثلا غیر شادی شدہ ہے اور ابھی تک اس لیے آپ نے شادی نہیں کی، اس لیے آپ نے نکاح نہیں کیا، یار پاس پیسہ نہیں ہے، روکڑا نہیں ہے. اب روکڑا نہ ہونے کی وجہ سے میں نکاح نہیں کر رہا، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے. پھر اسی طرح سے پنجاب کے معاشرے میں بطور خاص یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لڑکا اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کا نکاح کر دیں گے. وہی ایک نے کہا کہ لڑکا اپنے پاؤں پہ، اس نے کہا کہ ممی میری شادی کب کرا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ لے. تو یہ بات ہے کہ پنجاب کے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ لڑکا اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو پھر ہم اس کی شادی کرائیں گے. اور پنجاب کے معاشرے میں ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ ایک جس پر افسوس ہوا اور دکھ بھی ہوا، کہ لڑکی والوں بیچاروں سے جو جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے نا، کہ اتنا 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 دیں گے تو ہم تب آپ کی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک انسانیت کی گری ہوئی مثال ہے. ایک تو دوسرے کے گھر سے شہزادی بھی لے کر آئیں اور ساتھ مال و دولت بھی لے کر آئیں. واہ! ہمارے کیپی کے علاقوں میں عموماً یہ تصور ہوتا ہے کہ لڑکے والے جا کر رشتہ مانگتے ہیں لڑکی کا، اور لڑکی والے ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ہماری لڑکی کے نام پہ ایک کمرہ ہونا چاہیے، یا زمین ہونی چاہیے، یا یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. یہ بھی مناسب نہیں ہے آگے سے ڈیمانڈ رکھنا، لیکن مطلب یہ تصور یہ ہے کہ لڑکے والے جا کر لڑکی کا رشتہ تلاش کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر افلاس ہے، غریبی ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، تو ان کی وجہ سے نکاح کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ آگے لفظ ہے واللہ سمیع علیم، واللہ واسع علیم، کہ یہ افلاس، یہ غریبی آپ کے پاس ہے، خدا کے پاس نہیں ہے. ممکن ہے آپ کو اسی نکاح کی وجہ سے، یہ جو میں نے آگے لکھا ہے نا نمبر 4 پر، اس سلسلے میں چند گزارشات، یہ میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ممکن ہے اسی نکاح سنت کی وجہ سے اور اس کی برکت کی وجہ سے خدا تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن مجید میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی زیرو چیز چلنے پھرنے والی ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو. تو اب اگر آپ کے گھر میں ایک شہزادی آئے گی تو اس کا رزق خدا نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، آپ کو ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنا رزق لے کر آتی ہے. وہ پہلے اپنے گھر میں تھی، وہاں بھی کھا رہی تھی، اچھا کھا پی رہی تھی، اس لیے اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے کسی دوست کے کسی بچے کو یا کسی کو خط لکھا اور نکاح کی مبارکباد پیش کر رہے تھے. ان کو دعوت دی ہوئی تھی، یہ کسی مسئلے میں مصروف تھے، نہیں جا سکے. بعد میں انہوں نے وہ خط بھیجا. وہ خط میں نے ایک مرتبہ پڑھا اور مجھے اتنا اچھا لگا، یقین جانیے کہ میں متعجب ہوا اس پر. اور انہوں نے لکھا ہوا تھا، اسلام کا فلسفہ نکاح قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان مودت پیدا ہو جائے اور رحمت پیدا ہو جائے. اب یہ مودت کیا ہے؟ اس محبت کو مودت بھی کہتے ہیں عربی میں، یعنی محبت پیدا ہو اور رحمت پیدا ہو. اب یہ محبت اور رحمت کس صورت میں ہے؟ آپ محبت کو دیکھیں، دو لوگوں کا آپس میں ملنا،
اور پھر دلی طور پر سکون پانا، لتسکنوا الیہا، باقاعدہ قرآن مجید نے بتایا دلی طور پر سکون پانا. پھر دو لوگوں کی وجہ سے دو خاندانوں کا آپس میں ملنا، اور خاندانوں کی وجہ سے اس خاندان کے سارے رشتہ دار اور اس خاندان کے سارے رشتہ داروں کا آپس میں تعلق پیدا ہونا. یہ ہے وہ محبت کہ اس نکاح کی وجہ سے کتنا معاشرہ آپس میں جڑ جاتا ہے. اور ہمارے مسلم معاشروں میں جو ایک چیز احساس زیادہ تر جو گاؤں دیہات کے علاقوں میں ہوتا ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں ایک طرح کے لوگ رہتے ہیں، آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، آپس میں شادی بیاہ ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان میں احساس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ شہر میں اتر جائیں، وہاں پر آپ کو یہ چیز کم ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ آپس میں رشتہ داریاں کم ہیں، تو یہ رشتہ داری کی بنیاد یہی نکاح ہی ہے. اور دوسرا فرمایا رحمہ، رحمہ کس طرح سے؟ اولاد کی صورت میں رحمت ملتی ہے. پھر یہ کہ رزق کی صورت میں بھی رحمت ملتی ہے. پہلے مثال کے طور پر، اس پر میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں. ہمارے ہی ایک عزیزوں میں سے ہیں، لڑکا تھا، وہ کماتا ہوتا تھا کراچی میں. اس کو کہیں کراچی میں چوری چکاری، یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں، انہوں نے کہیں اس بیچارے پر حملہ کیا، تو اس نے دفاع کی کوشش کی، انہوں نے گولی چلائی، اس کی ٹانگ میں گولی لگ گئی، تو مجبور ہو گیا اور بھائیوں سے الگ بھی ہو گیا تھا. واپس یہ گاؤں آیا، اس نے مانسیرا شنکیاری جو شہر ہے، اس میں چھوٹا سا ایک کام شروع کیا اس کا پراٹھوں کا. کام زیادہ تھا، اکیلا بیچارہ کر نہیں سکتا تھا، اور ساتھ کسی کو رکھ نہیں سکتا تھا کہ اتنی آمدنی نہیں ہے. آپ یقین کیجئے اس کی بیوی نے اس کا اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دیا کہ وہ سارا مٹیریل تیار کرنا، گھر میں سب کچھ تیار کرنا، اور اس کو پوری طریقے سے ساتھ اس کی بیماری کے ساتھ ساتھ اس کو آرام دینا. بس اس کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ صبح جاتا تھا، جا کر وہ اپنا توا لگایا اور اس پر پراٹھے بنائے، فروخت کر کے 12 بجے واپس آ جاتا تھا. اسی میں انہوں نے باقاعدہ گھر بنایا، بچوں کی تعلیم دلائی. ابھی تو اس کے بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے، مطلب جو کہ ابھی میرے پاس روکڑا نہیں ہے تو میں نکاح نہیں کر رہا، میں شادی نہیں کر رہا، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، خدا کی مشیت کے خلاف ہے. آگے چلیے، آیت نمبر 33، 33، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جس کے پاس نکاح کی بنیادی ضروریات بھی نہ ہوں تو وہ کیسے خود کو کنٹرول کریں. اوپر کیا کہا تھا کہ آپ کے پاس اگر مال نہیں ہے، افلاس ہے، غریبی ہے، تو اس کی وجہ سے نکاح سے نہ روکیں. یہاں پر کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہے تو آپ رکیں. اب یہ ظاہری طور پر دونوں باتوں میں آپس میں تضاد ہے، لیکن تضاد نہیں ہے. یہ جو ابھی بات ہے یہ بنیادی ضروریات کی بات ہے. مثال کے طور پر حق مہر ہوگا تھوڑا بہت. اچھا، حق مہر میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے اپنی کیا کہتے ہیں، اپنا کلہ اونچا کرنے کے لیے 52.5 لاکھ کی، اتنا لاکھ، اتنا لاکھ، اور بعد میں جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر روتے ہیں. مناسب جو ایک شرعی طور پر، اچھا، جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، وہ 500 درہم ہوا کرتا تھا. آج کل اس کی قیمت تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہے. بس 40-50 ہزار اتنا مہر رکھ لیا جائے اور ان کو دے دیا جائے. لیکن یاد رکھیں، جب مہر رکھ دیا جائے اس کے بعد پھر ادا کرنا واجب نہیں، فرض ہوتا ہے. چاہے وہ پوری 1 کروڑ کی پراپرٹی کیوں نہ رکھی ہو، پھر لازم ہوتا ہے جب تک لڑکی خود معاف نہ کرے. تو بنیادی ضروریات ایک جیسے اس کو رکھے گا کہاں، اس کو گھر میں اگر ایک تو ہوتا ہے نا جیسے خاندانی نظام، فیملی سسٹم جو ہوتا ہے، گھر میں سربراہی باپ کی یا ماں کی ہوتی ہے، 7 بچے رہتے ہیں، اس طرح وہ پھر تو رکھنے وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، پھر تو وہ کام انہیں کا ہوتا ہے. لیکن اس طرح نہ ہو، اکیلا ہو، تو اس کو یہ بھی بنیادی ضروریات میں سے آتی ہے کہ خود تو بیچارہ کہیں کسی کونے شونے میں سو سکتا ہے، لیکن ساتھ جب اب صاحبہ آئیں گی تو اس کو کہاں رکھے گا. یہ بنیادی ضرورت ہے. اب پھر یہ کہ اس کو جو مہر ادا کرے گا تو وہ کہاں سے دے گا. مہر خیر اس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی تاخیر سے بھی دے کر سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے. اور پھر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ کیا پاس اتنا کچھ، اس کے پاس اتنا کچھ کماتا ہے کہ جو
بنیادی طور پر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پال سکے. تو اس طرح بنیادی ضروریات اگر نہ ہوں تو پھر تھوڑا سا رکے، کنٹرول میں رہے. اچھا، یہ خود کو پھر اب ادھر سے آ، گنجائش بھی نہیں ہے اور ادھر سے گناہوں کا بھی اس کو ڈر ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے، مشکات جلد دوم کے بالکل شروع میں، غالباً پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ یا معشر الشباب من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج. اس طرح کے الفاظ ہیں. تقریباً 5 6 سال پہلے یہ روایت پڑھی تھی کہ تم میں سے جس جس انسان کی گنجائش ہے وہ نکاح کرے، جس کی گنجائش نہیں ہے، بنیادی ضروریات بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے کہ وہ وقفے وقفے سے روزے رکھے. اس روزے رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جنسی طور پر بھی خود کو کنٹرول کر لیتا ہے، خواہشات کنٹرول میں رہ جاتی ہیں، اور ویسے بھی جب اس کا روزہ ہوتا ہے تو وہ کسی چیز کی طرف بڑھ نہیں سکتا. تو یہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا. لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی. نقطہ نمبر 2، نکاح کے لیے بنیادی ضروریات پوری کرنے کی جدوجہد کرنا. بنیادی ضروریات نہیں ہے، ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے بیٹھا ہوا، سگریٹ پہ سگریٹ سلگاتا ہے، چائے پہ چائے پیتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ یا اللہ دے دے، کوئی بڑی حور پری شہزادی دے دے. تو یہ مناسب نہیں ہے. اس کے لیے بنیادی طور پر جدوجہد تو کرے، کم از کم ہلکی پھلکی کہیں اپنے لیے کوئی جاب تلاش کرے، یا پھر کسی کے ساتھ کوئی کاروبار میں شراکت داری کرے، کہیں کسی نہ کسی صورت میں، یعنی کہ وہ اپنی ان ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرے. یاد رہے جو ہم کہتے ہیں نا توکل علی اللہ، تو یہ توکل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بلا اسباب ہی توکل کا نام توکل ہے. اور پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب بھی اسی کے قائل ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اسباب کے بغیر بھی توکل کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے ہر جگہ میں اسباب کے بغیر توکل نہیں ہوتا. اس پر قرآن مجید نے ایک جگہ میں کہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم جہاد کے لیے تیاری کرو. اب تیاری کیا کرنی ہے وہ ساتھ بتائی بھی ہیں، یہ تیاری کرنی ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ توکل کرو خدا پر. جتنی تمہاری گنجائش تھی اس کے مطابق آپ نے کوشش کر لی، اب اس کے بعد جو ہے آگے خدا پر توکل کرو. تو اس لیے محض توکل نہیں ہونا چاہیے، بنیادی طور پر ذرا تھوڑا بہت ہلے جلے بھی، تھوڑا متحرک ہو، تھوڑا سا کوشش کرے، اور ساتھ خدا پر توکل بھی رکھے کہ خدا تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں، یہ غلاموں والی بات آ جاتی ہے. چلیں اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ساتھ میں. نے یہی صورت خدمتگاروں میں یہ بھی ایک لکھا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیر. اس کا مدی کے 2 3 طریقے ہوتے ہیں. اس کو بغیر کسی صورت کے یعنی مطلقاً آزاد کر دینا، یا یہ کہ میں اگر مر جاؤں تو میرے بعد ہوتا ہے کہ آپ مجھے اتنا مال دے دیں کما کر، تو آپ نے دے دیا تو آپ آزاد ہو جائیں گے. یہ مکاتبت، اس کو مکاتب غلام کہتے ہیں. تو اب اگر آپ کے پاس کوئی غلام وغیرہ ہے، کوئی باندی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آزادی چاہتا ہے، لیکن آپ اسے آزاد کر نہیں رہے. وہ کہتے ہیں اچھا میرے ساتھ مکاتبت کر لیں، یعنی میں آپ کو تقریباً یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے نا، تو میں آپ کو دسمبر تک 2 لاکھ روپیہ کما کر دے دوں گا، مجھے آزاد کر دیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. تو یہ مکاتبت ہے. اگر اس طرح کوئی آپ کے غلاموں میں سے کرنا چاہے اور آپ اس میں بہتری دیکھیں تو آزاد کریں. بہتری دیکھنے کا مطلب یہ ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کوئی غلام ہے وہ آپ کی غلامی میں ہے تو تقریباً کنٹرول میں رہتا ہے، ورنہ وہ ایسا شرارتی ہے کہ کسی کی چوری کر دی، یا کسی کو قتل کر دیا، کسی کو کیا کر دیا. اگر آپ کے کنٹرول سے نکل گیا یہ کام پھر سے شروع کرے گا. تو اب آپ اس میں بہتری محسوس نہیں کر رہے. اس صورت میں وہ مکاتبت کہتے اب یہ تب بھی نہیں کرنا، اس کو آزاد غلام ہی رکھیں اپنے پاس، کنٹرول کریں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے یار، واقعی آگے جا کر اپنی زندگی اچھی سنوارے گا، تو ٹھیک ہے، پھر کیا کر دیں، آزاد کر دیں، اس کے ساتھ مکاتبت کر لیں. یہی صورت خدمتگاروں کی بھی ہے. بہت سارے خدمت گزار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ
کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، کسی کا ڈرائیور ہے یا کوئی بھی اس طرح کی کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، کوئی بھی جب تک وہاں ہے تو ذرا انسان بنا ہوا ہوتا ہے، اگر وہاں سے نکل گیا تو وہ پھر اپنے کرنا کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کے پاس نوکری نہیں کر رہا، اسے کہیں کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، یا کوئی بھی مناسب صورت میں اس کو اپنے پاس رکھیں تاکہ یہ کنٹرول میں بھی رہے. اچھا، آگے چلیے. آیت نمبر 33 ہی ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. غلام یا باندیوں یا خدمتگاروں سے مالی تعاون. اچھا، یہ جو مکاتبت والی بات ہوئی تھی، تو آپ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مصارف پڑھے ہوں گے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی الرقاب. گردنیں چھڑانے میں یعنی اپنی آپ کی آزادی کی کوشش کرنے. اگر کوئی غلام ہے، وہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پیسہ کما کر مالک کو دے کر وہ اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ اپنی زکوٰۃ کے مال سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے خدمتگار ہے آپ کے پاس، وہ کوئی اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی لحاظ سے وہ اپنی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کے پاس وہ رہتا ہے، وقت نہیں بچا سکتا، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ اکثر مطلب پرابلم میں رہتا ہے. تو ایسے انسان کے ساتھ آپ اپنے مال سے تعاون کریں. اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اپنا اس نے ایک کاروبار شروع کر لیا، تو اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر بہت بڑا بزنس مین بن جائے گا. بن جائے تو بن جائے، آپ کو خدا نے دیا ہے تو اس کو بھی دے دے گا اور آپ کو ثواب ملے گا. تو ایسی صورت میں یعنی ایک تو یہ کہ غلام یا باندیاں اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، تو زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں، ویسے بھی ان کے ساتھ تعاون کریں. اور اگر خدمت گزار ہیں آپ لوگوں کے پاس، وہ کوئی کام اپنا اچھا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ کو کہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ مالی طور پر تعاون بھی کریں. آگے کیا ہے؟ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا عرب معاشرے میں کہ اپنے پاس بہت ساری باندیاں رکھتے تھے، لونڈیاں جو جہاد میں جو لڑکیاں ہاتھ لگ جاتی ہیں، بلکہ وہ تو جہاد تو نہیں کرتے، تو وہ تو جنگ ہی ہوتی تھی. تو جنگ میں جو لڑکیاں ہاتھ لگ جاتی تھی، 2 4 6 8 10 اپنے پاس رکھ لی ہیں، ان کو نعوذ باللہ بدکاری پہ لگا دیا. بدکاری پہ لگا دیا، یا کوئی کوٹھا بنا لیا، یا کوئی اس طرح کے کی ترتیب بنا لی، ان سے بدکاری کرا کر لوگوں سے پیسے لینا، پیسے لے کر اس پہ عیش و عشرت کرنا. تو یہ انتہائی گھٹیا، انسانیت میں اگر کہا جائے کہ سب سے گھٹیا روش ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. آج کے دور میں یہ صورت یہ کیا کیا کہوں، میں الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، لیکن بہت ساری جگہوں میں پائی جاتی ہے. جیسے لاہور میں ہر کسی کو پتہ ہے، مشہور بات ہے. یا اسی طرح سے کراچی کے کئی علاقوں میں اور دیگر کئی بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہے کہ کوٹھا بنا لیا، اس پہ کچھ اس طرح کی جو رقاصائیں ہیں یا اس طرح کی وہ رکھ لی، اور ان کی عزت فروخت کر کے ان سے پیسہ کمانا اور اس پہ عیش و عشرت کرنا. تو اگر اسلامی ریاست ہو تو ایسے لوگوں کو خوب کڑی سزا ملتی ہے، مطلب تعزیر کی شکل میں. پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیچاری مجبور کام کر رہی ہے. اب اس کام والی کو یہ مجبور کرنا کہ آپ اس کو یعنی بلیک میل جسے کہتے ہیں، بلیک میل کرنا، اس کی کوئی تصویر بنا لینا یا اس طرح کوئی کام کرنا، اور اس کو بلیک میل کر کے اس سے پھر بدکاری کرانا، اور پیسہ آدھا تیرا آدھا میرا، نصف لی و نصف لک و آدھا قوم جاہلون، آدھا میرا اور آدھا تیرا، باقی یہ سارے جاہل ہیں. یا پھر یہ کہ اس کو خود پیسے دے کر خود اس سے بدکاری کرنا یا اس طرح کے مسائل. تو یہ انسانیت کی ایک بہت گھٹیا ایک روش ہے. گناہ تو ہے ہی ہے، یاد رکھیں بہت سارے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گناہ کی حیثیت سے گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے بہت بڑا جرم بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ان میں سے آتا ہے.
वमन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बअदि इक्राहिहिन्ना गफूरुर रहीम। ऐसे लोगों की क्या सजा हो सकती है? पहली बात तो उन लड़कियों की है, अगर तो वो खुशी मर्जी ये सब कुछ कर रही हैं तो फिर तो उनकी सजा वही है जो, अगर शादीशुदा होकर कर रही है तो फिर रजम है, अगर वो गैर शादीशुदा होकर ये सब कुछ कर रही है तो फिर उसके लिए कोड़े हैं। और अगर वो आ, मजबूरन कर रही है, मतलब उसको पर जबर कराया जा रहा है कि आप करें वरना आपको मार देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, जबरदस्ती उससे ये काम कराए जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उसको तो माफी मिल सकती है, खुदा की तरफ से माफी मिल सकती है। लेकिन जो मजबूर करने वाला होगा उस पे क्या सजा हो सकती है? एक तो ये कि वो इंसान दुनिया में मलऊन होता है, खुदा की निगाहों में गिरा हुआ इंसान होता है। और दूसरा ये कि अगर इस्लामी रियासत हो तो उस पर ताजीर लगेगी, ताजीर फिर वो जो जो भी वक्त का हाकिम या काजी साहब जो भी कहें वो उसी हिसाब से उसको सजा मिलेगी। और आखिरी आयत है, वलक़द अनज़लना इलैकुम आयातिन मुबय्यिनातिन व मसलन मिनल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तन लिल मुत्तक़ीन। साबिका अहवाल और अहकामात से दावत मौइज़त, यहाँ पर दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि साबिका अक़वाम के अहवाल हम आपके सामने रखते हैं इसलिए ताकि आप अपने लिए नसीहत हासिल करें। अच्छा, कुरान कुरान करीम इस्लाह के लिए दो किस्म की दावत देता है। एक होते है दावत इबरत और एक होती है दावत मौइज़त। दावत इबरत अक्सर गैर मुस्लिमों को दी जाती है, मसलन जो मुनकिर नहीं मानते कुरान की दावत को, तो उनके बारे में कुरान मजीद फिर क्या करता है, साबका कौमों के अहवाल सामने रखता है, फिर उन्हें दावत इबरत देता है, अगर नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, इबरत हासिल करो। और मोमिन जो होता है, अब उसने तो पहले से माना होता है, सिर्फ उसको मजीद इस्लाह की जरूरत होती है, उसको दावत मौइज़त देता है कि फलां जगह में ऐसा हुआ था, ये देख लिया उन्होंने, मजीद ये किया तो उनको ये अच्छाई मिली। या फिर ये कि अल्लाह ताला ने इस तरह के अहकामात नाजिल किए हैं, अगर आप इन अहकामात पर चलेंगे तो इसकी जो हिकमतें हैं और इसमें जो खुदा की रजा है ये आपको मिल सकती है, ये दावत मौइज़त है। तो यहाँ पर साबका अकवाम के अहवाल हों या फिर ये जो साबका अहकामात गुजर चुके अभी तक, जो सूरह नूर के शुरू से अभी तक हमने पढ़े वो हों, दोनों सूरतों में आप अपने लिए इससे नसीहत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो ये आज का की हमारी गुफ्तगू थी। इसके हवाले से आप में से किसी का भी कोई भी सवाल हो तो सवाल किया जा सकता है। रजम की सजा की थोड़ी वजाहत कर दें सर। एक होता है रजम जिसको हम कहते हैं संसार, और एक होता है अ, इसको दूसरे क्या कहते हैं, मतलब कोड़े मारना, अरबी में इसका क्या लफ्ज़ है पता नहीं। रजम ये होता है कि अगर शादीशुदा मर्द या औरत जिना कर दे और वो गवाहों के साथ उसका ये फेल साबित हो जाए। इस पर पहला लेक्चर हमारा हुआ था, ये सूरह नूर का पहला लेक्चर इसी हवाले से था। अगर साबित हो जाए तो उसको पत्थरों के जरिए से मारा जाता है, एक लोगों के सामने। इस पर तफसीली बात हो चुकी थी, वो लेक्चर अगर अपलोड हो गया तो इंशाल्लाह सुन लीजिएगा इस। जी, और किसी का कोई सवाल है? ठीक है, अगर ये किसी का कोई सवाल हुआ तो ग्रुप में प्राइवेसी हटा दी जाएगी, तो वहां सवाल की